بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 955 ملاحظہ فرمائیں۔ میں اور محسن یوں چونک کر پلٹے جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ رابعہ کے پیچھے مجھے گل کا چہرہ نظر آیا۔ ان کا طنزیہ تبسم ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ محسن نے دانت نکال کر کہا، بھائی جاگ رہی ہو تم لوگ؟ میں نے مجرم لہجے میں کہا، خیر ہم آ گئے۔ وہ ہمارے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے تیور بھی جارحانہ تھے۔ گل نے کہا، شاہ جی کہاں سے آ رہی ہے سواری؟ محسن نے جانتے بوجھتے اکلا کے کہا کہ کہیں سے نہیں، میرا مطلب ہے بس ایسے ہی نیچے گئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں نیچے گئے تھے، ہم اوپر بھی جا سکتے تھے مگر وہ نیچے تھی۔ ہاں وہ اس کا مطلب ہے چائے کیفے میں۔ رابعہ نے مجھے گھور کے کہا، چائے لال چائے تھی؟ میں نے کہا، ہاں لال ہی ہوتی ہے نا چائے، کشمیری چائے لال ہوتی ہے۔ گل نے کہا، اور تم نے کون سی چائے پی جو گلابی تھی؟ گلابی چائے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ محسن نے خفت سے کہا، البتہ پان کھایا تھا، ہونٹ لال ہو رہے ہیں نا۔ گل نے بگڑ کے کہا، یہاں پیرس میں پان شاہ جی کچھ شرم کرو، کہاں گلابی رنگ چگلی کھا رہا ہے۔ رابعہ بولی، تمہاری لال چائے بھی ادھر ادھر بہت چھلکی ہے۔ کون تھی یہ لال پری؟ لال پری؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا، کیا سمجھ رہی ہو تم آخر؟ وہی جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ رابعہ نے بڑے میں سے کہا، اس لیے آئے تھے پیرس؟ گل نے بھی ہنگامہ کیا، سچ مچ بتا دو کس کے ساتھ رہے رات بھر؟ میں اور محسن شکست خوردہ اور شرمسار چہرے بنا کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، الو کے پٹھے۔ میں نے کہا تھا، تو نے خاک کہا تھا، فون کس نے کیا تھا؟ تو نے کہا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا، وہ تو مری پڑی ہیں۔ گل تو آگ بگولا ہو گئی، ہم مرے پڑے تھے شاہ جی، میں مار ڈالوں گی تمہیں۔ کس کو بلایا تھا فون کر کے؟ میرے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا، بھول جاؤ پرانے کرتوت۔ رابعہ سیریس ہو گئی، چھوڑو گل، ابھی تو پیرس پہنچے ہیں، لندن جا کے کیا ہوگا جہاں 4 سال انہوں نے ایسے ہی گزارے تھے۔ تمہیں کچھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے گل، ہم پاکستان میں تو نہیں ہیں۔ محسن بولا، یہاں سب چلتا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا، بکواس مت کر، تو بہک رہا ہے، اتنی کیوں پی تھی؟ اتنی کہاں، اتنی سی پی تھی، تھوڑی سی۔ محسن نے 2 انگلیوں اور ایک انگوٹھے سے چھوٹے پیگ کی وضاحت کی۔ عادت نہ ہو تو تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، جتنی تو نے پی اس سے 1 نہیں 2 پیگ زیادہ میں نے پی۔ اس نے پلا دی۔ کس نے پلا دی؟ میں نے بوکلا کے کہا۔ رابعہ اور گل دم بخود کھڑی تھی اور سناٹے میں آ گئی تھی۔ ہم نشے کی اوور ایکٹنگ کرتے تو وہ سمجھ آتی، مگر ہم ہوش میں رہ کے بات کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سچ بلا ارادہ ہماری زبان سے نکل گیا ہے۔ مشہور ہے کہ آدمی نشے میں ہو تو سچ بولنے لگتا ہے۔ گل ایک دم محسن پر پل پڑی، تم نے شراب پی ہے؟ یہاں آتے ہی آرام چیز کو منہ لگا لیا، ذلیل کمینے، بے شرم۔ وہ محسن کا منہ نوچ لیتی اگر اسے رابعہ نہ پکڑتی۔ رابعہ کا رد عمل قطعی مختلف تھا، وہ رو رہی تھی۔ جب محسن نے ہنسنا شروع کیا اور میں نے بھی رابعہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہہ کے لگائے تو پہلے انہیں شک ہوا کہ یہ بھی نشے کا اثر ہے۔ پھر محسن نے اور میں نے جیب سے لپسٹک نکال کے دکھائی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ مذاق تھا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد گل اور محسن کی خوب لڑائی ہوئی۔ محسن نے کہا، تف ہے تم پر، ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ تو ایسا بےہودہ مذاق کرتے شرم نہیں آتی؟ کیا بےہودگی ہے اس میں؟ اگر ہم نے لپسٹک لگا لی۔ رابعہ نے آنسو پوچھ کے صرف اتنا کہا، آئی ایم سوری۔ میں نے محسن اور گل کی موجودگی کا خیال کیے بغیر اسے چوم لیا، اس کی آنکھوں کو، پھر گلے لگا لیا۔ اس کی ساری مزاحمت رائے گاں گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گل اور محسن اپنی لڑائی بھول گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ رابعہ خود کو مجھ سے چھڑا کے بھاگ گئی، اب وہ سخت خفا تھی۔ میں نے کہا، یہ پیرس ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ محسن نے کہا، اچھا میں تو بھول گیا تھا۔ لیکن گل نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا لیا اور ہنستی ہوئی رابعہ کے پیچھے بھاگ گئی۔ اب ہم نے سونے کی فضول کوشش بھی چھوڑ دی۔ صبح ہوئے دیر ہو گئی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اب رابعہ اور گل بدلہ لیں گی اور ہمارا سونا محال کر دیں گی۔ میں نے ناشتے سے پہلے بڑی مشکل سے رابعہ کو منایا، بڑی غلطی ہو گئی، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں جذباتی ہو گیا تھا، اس بار معاف کر دو۔ رابعہ نے کہا، آئندہ یہ سمجھنا کہ ہم پاکستان ہی میں ہیں، پیرس کا بہانہ کر کے کوئی ایسی حرکت کی نہ جسے یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تو میں وہیں تھپڑ مار دوں گی منہ پر۔ چلو 1 تھپڑ کی تو کوئی بات نہیں، تم ایڈوانس مار لو۔ میں نے کہا، مجھے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتی ہے، کر نہیں سکتی۔ ایک پورا دن ہم نے پیرس میں تفریح کی نظر کر دیا۔ ہم سب ایک ہی لاشعوری خوف کے دباؤ میں مبتلا تھے، حالانکہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ نہ ہمارے پاسپورٹ جعلی تھے اور نہ ہم بغیر ویزا کے یا غیر قانونی طور پر یہاں آئے تھے، صرف ہمارے نام پتے غلط تھے۔ مگر ان کو چیلنج کرنے والا کون تھا؟ پیرس میں کسی آشنا کے مل جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔
اس کے علاوہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ میں اور محسن فرانس جانتے تھے، نتیجے کے بالحاظ پیشہ میں وکیل تھا تو محسن صحافی، اور پاکستان کی طرح فرانس میں بھی یہ معزز پیشے شمار ہوتے تھے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے محسن نے ایئرپورٹ پر ہی کرنسی ایکسچینج کرا لی تھی۔ جتنی رقم میرے پاس بچی تھی وہ چند دن قیام کے بعد واپسی کے لیے کافی تھی، مگر محسن کے مل جانے سے مجموعی مالی صورتحال بہتر ہو گئی تھی اور اب ہم تھوڑی بہت عیاشی کے بھی متحمل ہو سکتے تھے۔ اس رات میں نے اور محسن نے سنجیدگی سے لندن پہنچنے کی راہ میں حائل عملی دشواریوں کا جائزہ لیا۔ باہر اڑ جانے میں کوئی قباحت نہیں، محسن بولا۔ فرانس کے شہروں کے لیے واقعی کوئی قباحت نہیں، لندن والے بھی ادھر آ جاتے ہیں، دونوں سفید فام نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ایشیائی اپنے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بارڈر پر روک لیا جائے گا، محسن بولا۔ ہمارے فرانس بولنے سے امیگریشن والے قانونی پابندی میں نرمی نہیں کریں گے، بغیر ویزا کے آنے جانے کی سہولت ویک اینڈ پر کالے لوگوں کو حاصل نہیں۔ پھر کیا ویزا حاصل کریں؟ میں نے بات کر لی ہے، محسن بولا۔ ویزا کی پرابلم نہیں ہوگی، مگر میرا اور تیرا نام ریکارڈ پر آ جائے گا۔ میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، مگر کراچی سے اپنی سابقہ محبوبہ دل نواز کو فون کر کے آپ نے جو جذباتی حماقت فرمائی تھی اس کے بعد آپ کی پوزیشن محفوظ نہیں رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا شور اتنا حاسد ہوگا، اور سابقہ رقیب بھی، یعنی کڑوا کریلا اور نیم چڑا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ کونسلیٹ بھی کلاس میٹ نکلا۔ اب فرض کر کے کراچی کے کونسلیٹ نے دوبارہ فون کر کے اس کریلے کو یہ بتایا کہ غالباً وہ سکندر بخت ہی تھا جو وقار یوسف ایڈوکیٹ بن کے ویزا لینے آیا تھا۔ اس نے خود کو لیڈی الیزابتھ کا کلاس فیلو بتایا تھا، مگر میں بھی بھولا نہیں ہوں سکندر بخت کو، اور یہ بھی کہ ہمارے ساتھ کتنے پاکستانی لڑکے تھے۔ میں نے تھوڑی سی جرا کی تو وہ نکل گیا، پلٹ کے نہیں آیا۔ اس سے میرے شبہات کی تصدیق ہوتی ہے۔ بس مجھ سے تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی کہ اسے فوراً گرفتار نہیں کرایا۔ میں نے سوچا کہ اسے لندن ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے پہلے کی طرح واپس کیا جائے گا تو باقی معاملات سے مقامی پولیس خود نمٹ لے گی۔ چور کی داڑھی میں تنکا، غالباً اس کی تو داڑھی بھی نکلی ہوگی، وہ گھبرا کے بھاگ گیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرف سے لندن میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ یا آسٹریلیا سے بہت سیاح آتے ہیں، مگر آسان ترین راستہ یہی ہے۔ پیرس سے لندن، کیا پتہ مسٹر گورڈن نے امیگریشن والوں کو پہلے ہی وقار یوسف ایڈوکیٹ کا نام دے رکھا ہو۔ میں نے اسے اتفاق کیا، میرے نام کو ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ مسٹر گورڈن کے علاوہ بھی کم سے کم 2 درجن افراد ضرور ایسے ہوں گے جن کو میری رقابت کا شرف حاصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں علم نہیں، ورنہ سب باری باری مجھے قتل کرنے آ جائیں۔ محسن انصا، اب کیا معلوم کون ہے، کس سال میں ہے، کون کتنے بچوں کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے یا محبوبہ۔ ایسا کرتے ہیں، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم جو فلاں فلاں سے فلاں دور میں مراسم رکھتے تھے پھر آ گئے ہیں۔ صلاح عام ہے، جس کا جی چاہے پھر دل لگا لے۔ اگر کسی نے دل نہ لگایا ہو اور کوئی رقابت یا عداوت کے ارمان نکالنا چاہے تو آ جائے مقابلے پر۔ محسن نے کہا کتنا مزہ آتا اگر ہم دونوں ہی آتے، ان سب سے مل کر دیکھتے کہ اب ان کا جذباتی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جذباتی رد عمل سے آپ کو مایوسی ہوتی، آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل، اور یہ لڑکیاں دیار مغرب کی، شاید وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ ایسے عشق کا روگ تو صرف فلمی ہیروئنیں پالتی ہیں کہ بیٹھی تیری یاد کو سینے سے لگائے، وہ جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو۔ یہ تصور کی حد تک ٹھیک ہے، ورنہ وقت جو گزر گیا سو گزر گیا۔ محسن نے کہا ایک طریقہ تو اور بھی ہے۔ دراصل یہ ہاسٹل ایک یونیورسل قسم کی جگہ ہے جہاں دنیا کے ہر حصے کا سیاح بھی آتا ہے، اور فرانس کا رہنے والا بھی۔ اس سرائے کو عارضی قیام کے لیے برا نہیں سمجھا جاتا، مستقل ٹھکانہ کسی کا بھی نہیں۔ فرانس بولنے کی وجہ سے میری ملاقات ایک ٹرک ڈرائیور سے ہو گئی۔ وہ لندن، پیرس کے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں گروسری سپلائر ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اب اس نے شادی کر لیا ہے تو اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ وضاحت بھی اس نے خود ہی کر دی کہ اخراجات سے اس کی مراد عیاشی کے اخراجات۔ جب آدمی لندن اور پیرس کے درمیان ٹرک میں آتا جاتا ہو تو یکسانیت سے ہکتا جاتا ہے، اور اسے کچھ تفریح کی ضرورت پڑتی ہے جو پیرس میں۔ اب وہ گروسری کے ساتھ کچھ اور سامان بھی ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے تو عیاشی کے لیے رقم نکل آتی ہے۔ اس نے کہا کہ آدمی لندن میں اپنے بیوی بچوں کو تنگی میں نہیں دیکھ سکتا اور اصل آمدنی چھپا نہیں سکتا، آمدنی پر ان کا حق ہے۔ میں نے کہا بڑا خیال ہے فیملی کا بدماش۔ جب اس نے اضافی آمدنی کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے مجھے آنکھ مار کے واضح کر دیا کہ جو مال وہ ادھر سے ادھر لے جاتا ہے وہ آسانی سے اور قانونی طریقے سے سرحد پار نہیں کر سکتا۔ عرف عام میں اسے اسمگلنگ کہتے ہیں۔ اس کی پرانی گڈ ول ہے اور کمپنی کی بھی، چنانچہ اس کے ٹرک کو کہیں کوئی نہیں روکتا۔ کیا خیال ہے اگر اس سے بات کی جائے؟ میں نے کہا کیسی بات؟ یعنی وہ ہمیں ٹرک میں اسمگل کر دے؟
یہ ٹرک کوئی عام ٹرک نہیں ہے، 40 فٹ لمبا کنٹینر ہے جس میں وہ ہر ہفتے سامان لاتا اور لے جاتا ہے۔ ایک ویکینڈ سے پہلے لندن پہنچاتا ہے اور ڈلیوری دیتا ہے، پھر 2 دن چھٹی کے مل جاتے ہیں، اگلے 2-3 دن دوبارہ لوڈنگ ہوتی ہے اور اگلا ویکینڈ پیرس میں گزرتا ہے۔ ہم اس کنٹینر میں بیٹھ جائیں، آلو گوبھی اور ٹماٹر کے کسی کریٹ میں گھس جائیں اور وہ ہمیں لندن کی سڑک پر اتار کے بری ذمہ ہو جائے، ہاں اس میں حرج کیا ہے؟ ایسے ہی واپسی بھی ہوگی۔ اگر ہم 3 دن میں اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو ایڈی کو ہمیں واپس لانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایڈی اس ڈرائیور کا نام ہے، پورا نام ایڈورڈ ہوگا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ خطرہ نہ اس کے لیے ہے نہ ہمارے لیے، اسے صرف معاوضے سے سروکار ہے جو ہم جہاں طے کر سکتے ہیں۔ کیا وہ اس حد تک بھروسے کے قابل ہے؟ سامان کی بات ہو رہا ہے، ہم پاکستانیوں کو برطانیہ والے زیادہ پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، محسن بولا، لیکن ایڈی نسلی تعصب کے خلاف ہے۔ فخریہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کالی ہے اور وہ اسے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے اس کی تصویر بھی دکھائی تھی، میں نے کہا یہ نیگیٹو ہے تو وہ بہت ہنسا، کہنے لگا کہ تم لوگ گورے رنگ پر مرتے ہو، گوری لڑکیاں نیگروز کے پیچھے پھرتی ہیں، مخالف جنس کے مخالف رنگ میں کشش ہوتی ہے شاید۔ وہ پوچھے گا نہیں کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس سے صاف بات کی جا سکتی ہے کہ آخر ہم معقول معاوضہ کس بات کا دے رہے ہیں۔ وہ فضول سوال نہ کرے، ہم قانونی طور پر آ جا سکتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ معقول معاوضہ اگر بہت معقول ہوگا تو اس کا نامعقول منہ بند کر دے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کے اندازے غلط ہوئے تو اس نے رقم وصول کر لی اور آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، پھر جو شخص نسلی تعصب نہ رکھتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ محب وطن بھی نہ ہو اور غلط قسم کے افراد کو برطانیہ اسمگل کرنے پر راضی ہو جائے، اسے قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے عزائم غلط نہیں، کچھ مجبوریاں ہیں ایسی کہ ہم براہ راست لندن نہیں جا سکتے۔ فرض کر ہم اسے بتا دیں کہ ہمیں لیڈی الزبتھ کے متعصب باپ نے ڈیپورٹ کرا دیا تھا اور اب اس کا شوہر مسٹر گورڈن بھی اس نسلی تعصب کے جذبات کے باعث یہ نہیں چاہتا کہ ہم برطانیہ میں داخل ہوں۔ ہم نے لیڈی الزبتھ کو اعتماد میں لینے کی غلطی کی تھی، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور ہم اپنا کام کر کے چلے جاتے۔ کام بہت اہم ہے، اس پر کسی کی زندگی کا انحصار ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور مان جائے گا کہ پاکستان سے ایک وکیل اور ایک صحافی مجرمانہ عزائم کے ساتھ لندن نہیں آ سکتے۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہے تو لیڈی الزبتھ کے شوہر مسٹر گورڈن سے فون پر بات کر کے تصدیق کر لے، وقار یوسف ایڈوکیٹ کے نام پر وہ مشتعل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اوکے، یہ اسکیم قابل عمل ہے، وہ راضی ہو جائیں گی سبزی کی طرح جانے پر۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہوگا بوبی کا۔ میری تجویز یہ ہے کہ خواتین اسی ہوٹل میں قیام فرمائیں، لندن جانے کی زحمت نہ کریں، وہاں ان کا کوئی کام نہیں، الٹا وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گی۔ ہمارا کیا ہے؟ شیروانی صاحب، وہ ہمیں اکیلا ہرگز جانے نہیں دیں گی، ہمارا سابقہ ریکارڈ اچھا نہیں اور گزشتہ رات آوارہ گردی سے ہم نے اپنے کردار کو مزید ناقابل اعتماد ثابت کر دیا ہے۔ محسن نے چٹکی بجا کے کہا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ہم ان کے لیے پیغام چھوڑ کے نکل جائیں گے، یعنی چپکے سے فرار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل، وہ کیا کریں گی؟ ہمارے لوٹ کے آنے تک ایک دوسرے کو تسلی دیں گی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یا غصے میں گالیاں دیں گی، جھلاہٹ بے بسی میں برا بلا کہیں گی، اور جب خیر سے بدھو گھر کو لوٹ آئیں گے تو بڑی زبردست لڑائی بھی ہوگی۔ لیکن لڑائی تو لڑائی رہتی ہے، انہیں خفا ہونا آتا ہے تو ہمیں منانا بھی آتا ہے۔ ہائے تو نے بھی تو منا ہی لیا تھا، محسن نے کہکا مارا۔ لندن میں 3 دن کہاں رہیں گے؟ 100 سال پہلے غالب نے پوچھا تھا، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ حالانکہ دلی میں رہنے والے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ضرور کھا رہے ہوں گے۔ اب آپ نے رہنے کی بابت سوال کیا ہے تو جناب کیا لندن میں، جو دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا یا ہے، ہم 2 افراد کے لیے جگہ نہیں ہوگی؟ کیا واقعی دل دھرنے کی جگہ نہیں رہی وہاں؟ میرا مطلب تھا کس کے ساتھ؟ ہوٹل میں گئے تو وہ پاسپورٹ دیکھیں گے اور اس میں کوئی اندراج نہیں۔ بھائی فریڈ فورڈ میں لاکھوں پاکستانی اور بھارتی رہتے ہیں اور یہ گھوڑے بڑے تجائل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر تم دونوں میں کیا فرق ہے؟ سالے خود ایک کے 2 ملک بنا کے آئے تھے۔ بریڈ فورڈ کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ وہاں غیر قانونی تارکین وطن سے لے کر وہ پاکستانی بزنس مین بھی ہیں جو بھول گئے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں۔ ان کے آبا و اجداد جب وطن چھوڑ کر آئے تھے، مگر وہ بھی پیدا وہیں ہوئے اور وہیں مریں گے۔ ہمارے بہت جاننے والے تھے وہاں۔ اب صورتحال کچھ اور ہے۔ ان سب کو علم ہے کہ ہم کو برطانوی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ بے دخل کیا تھا۔ جو ہمیں جانتے تھے وہ سب یہ بات جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو سارا لندن اپنا تھا۔ تو فکر مت کر، ایسے ہم وطن بہت ہیں جو ہماری مدد کریں گے اور ہم درد ہوں گے ہمارے۔ کیا ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ وہ ہم درد ہیں، یا ہم خود ان سے معلوم کریں گے کہ بھائی صاحب آپ ہماری مدد کریں گے یا قانون کی؟ ایک ہستی سے میں واقف ہوں جس کے بارے میں دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی کے لیے اس کے گھر دل کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔
فی سبیل اللہ دشمنی میں سر فہرست گورے ہیں۔ اس معاملے میں ان کے اور ہمارے درمیان انگریز دشمنی واحد قدر مشترک سمجھی جاتی ہے۔ بقول ان کے اور وہ گوروں کے ملک میں صرف اس لیے رہتے ہیں کہ گوروں کو ذلیل کریں، کیونکہ یہ 150 سال ہمارے ملک میں ایسا ہی کرتے رہے تھے۔ میں نے ہنس کے کہا، یعنی دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر رکھتے ہیں یا رکھتے تھے؟ کیا معلوم وہ صلیبی جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے ہوں۔ ان کا کوئی گدی نشین تو ضرور ہوگا۔ ان کا ایک حلقہ یاراں تھا جس میں سب انہی جیسے کریکٹ تھے۔ دشمنی میں وہ دوسرے نمبر پر بھارت کو رکھتے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں تو انہوں نے دروازے پر تختی لگا دی تھی کہ گورے کتے اور بھارتی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس پر کسی نے مقدمہ کر دیا اور غالباً ان کی متعدد بار گوشمالی ہوئی۔ عدالت میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ آخر برطانیہ میں بھی ہوٹلوں کے باہر لکھا جاتا تھا کہ کتے اور کالے کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وہ ایک پبلک پلیس تھا جہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ میں کیا اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دوں؟ سنا ان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ میں نے کہا، کون ہے یہ ہستی؟ آخر میں ان کو کیوں نہیں جانتا؟ وہ تجھے ضرور جانتے ہوں گے، میں شرط لگا سکتا ہوں، کیونکہ تو نے جو کارنامے سر انجام دیے، MS نے جو کارنامے سر انجام دیے۔ میں نے تصحیح کی، ہو یار نام تو سپہ سالار کا ہی ہوتا ہے نا، تجھے وہ مجاہد اعظم تسلیم کرتے ہوں گے۔ یہاں اپنے پاکستان کے پہلے تو بہت لوگ ملتے تھے جو ہمارے قدردان مہربان ہوتے تھے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ تو ان سے نہیں ملا جیسے میں ابھی تک امریکی صدر سے نہیں ملا، اور اس شخص سے بھی نہیں ملا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا اور بہت مایوس تھا کہ وہ تو نہایت فضول سی چیز ہے۔ دور کے ڈھول سوانے بس زمین سے دیکھتے رہو تو اچھا لگتا ہے، اس لیے پھر کوئی وہاں نہیں گیا۔ فضول باتیں چھوڑ، یہ بتا کہ تو نے کس کا ذکر کیا تھا؟ نام کیا ہے اس شخص کا؟ اس کا نام ہے حاجی علم الدین طوطی۔ ایک اخبار بھی نکالتے ہیں جو غالباً 7 روزہ ہے یا 15 روزہ۔ اخبار کا نام بھی طوطی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا نام ہوا؟ اس کی لوح پر لکھا ہوا ہے، کفر کے نکار خانے میں طوطی کی آواز حق۔ اپنا تخلص بھی انہوں نے اسی لیے طوطی کیا کہ ملک افرنگ میں جہاں کفر کا نکارہ بج رہا ہے، طوطی کی آواز حق شیر بن کے لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ اپنے اشعار خود فریم کرا کے دیتے تھے کہ پان کی دکانوں پر، ہوٹلوں میں تگروں کی طرح آویزاں کیا چاہیں، مگر قدردان کاروبار کے نقصان سے ڈرتے تھے۔ میں نے کہا، ان کا کوئی شعر یاد ہے؟ اچھا یہ بتا، کبھی تو ان سے ملا ہے؟ بس اتفاق ہے یا بدقسمتی ہے تیری؟ محسن بولا، اگر وہ ابھی تک شہادت کے رتبے پر فائز نہیں ہوئے تو پھر سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ طے ہو گیا، اب تو ایڈی سے بات کر لے۔ وہ کب آئے گا؟ وہ آیا ہوا ہے، آج بدھ ہے نا، کل شام کو یا پرسوں صبح جائے گا۔ میں نے کہا، اس میں بس ایک خرابی ہے، ذرا وضاحت فرمائیے۔ ہمارے 2 دن ضائع ہو جائیں گے، سنیچر اتوار۔ میں نے کہا، ہبے گدے، یہی 2 دن تو ضائع نہیں ہوں گے، باقی تو ہم نے گویا عمر ضائع کر دی اپنے ساتھ ہی نے لا کے، جو یہ بلائیں چمٹ گئی ہیں ہمیں۔ میں نے کہا، میں نے چگل خوری کر دی تو مارا جائے گا بوتنی کے۔ یہ عشق اپنی جگہ یار اور بڑا سچا اور پکا عشق ہے، مگر اب آدمی لندن میں 2 دن بھی آزاد نہ رہے اور پیرس میں بھی۔ میں نے آ بھر کے کہا، اب ہم شوہر ہیں، آدمی کی بات مت کر۔ ہیڈی سے صبح ملاقات ہوئی۔ میری توقعات کے برعکس وہ دبلا پتلا اور مختصر سا شخص تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو شخص 40 فٹ کا ٹرالر لے جاتا ہے، عیاشی کی بات کرتا ہے، وہ کوئی ہوگا لمبا تڑنگا اور جاندار سا شخص تھا۔ اس کے مختصر وجود میں بجلی بلکہ ایٹمی توانائی بھری ہوئی تھی۔ محسن اسے ہمارے کمرے میں ہی لے آیا تھا۔ خواتین میں باوجود احتجاجی واک آؤٹ کیا۔ ایک تو وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بوتل ساتھ لایا تھا جس سے وہ منہ لگا کے پی رہا تھا۔ پھر ہم فرانچ میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہے تھے، مگر رابعہ یا گل کے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ تمہاری گرل فرینڈز کیوں اٹھ کے چلی گئیں؟ ایڈی نے کہا، یہ ہماری بیویاں تھیں۔ بیویاں؟ اس نے بے یقینی سے کہا، تم جہاں جاتے ہو بیویوں کو ساتھ رکھتے ہو، بڑا حوصلہ ہے تمہارا۔ یہ دیکھو میری بیوی۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ جو تصویر مجھے ایڈی نے دکھائی تھی اس میں 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ قطر کی تار کول کے ڈرم جیسی سیاہ فام حسینہ ایڈی کو اپنی بھیانک بغل میں دبوچے کھڑی تھی، اور ایڈی پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کا بھی بڑا حوصلہ تھا۔ میں نے محسن سے کہا، یار تو نے وہ لطیفہ سنا ہے، کسی اتنی سے ایک چوہے نے بیاں کر لیا تھا؟ محسن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنا ہے مگر اسے مت سنانا۔ ایڈی بھی ہنسنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو، یہی نہ کہ اتنی بڑی اور بھاری برکم چیز کو میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں، مگر میں تو 40 فٹ لمبے ٹرالر کو بھی آسانی سے ہینڈل کر لیتا ہوں، بس اسٹیئرنگ ٹھیک ہونا چاہیے اور ڈرائیور ماہر۔ پھر وہ اپنی مثال پر خود ہی ہنسا۔ میں نے کہا، تم نے برا نہیں مانا؟ ہم واقعی یہی کہہ رہے تھے۔ برا ماننے کی اس میں کیا بات ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی کار، کوئی ٹرک۔ وہ پھر اچل اچل کے ہنسنے لگا۔ محسن نے اس سے کام کی بات کی تو وہ سیریس ہو گیا۔ اس نے پوری بات بڑی توجہ سے سنی اور پھر بولا،
تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟ میں نے کہا ہم جھوٹ بولنے والے ہوتے تو تمہیں نہ بتاتے کہ تمہاری بیوی کے بارے میں کیا بات کی تھی، ہم کہہ دیتے کہ تعریف کر رہے تھے۔ دیکھو میرا کام تم کو لندن پہنچانا ہے، اب لندن جا کے تم کیا کرتے ہو اس کی فکر میں کیوں کروں؟ میں نے کہا رائٹ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بولا اگر تم نے کسی کو قتل کیا تو جیل بھی خود جاؤ گے، اگر پکڑے گئے تو پھر پوچھا جائے گا کہ لندن کیسے پہنچے، ہم تمہارا نام نہیں لیں گے۔ نام لینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں مانے گا تمہاری بات، میں صاف انکار کر دوں گا، یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ پیرس کے ایک ہاسٹل میں ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا یار ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، بہت بزدل ہیں ہم لوگ۔ ایک بات بتاؤں، بزدل ہی قتل کرتے ہیں۔ اس نے گویا بہت اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا، بہادر نظر انداز کر دیتے ہیں، بہادر نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تم خود کیا ہو؟ میں بہت بزدل ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ کوئی میری بیوی کو ورغلائے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا ایسا پاگل کون ہوگا دنیا میں؟ وہ ہنسنے لگا۔ اچھا بات کرو پیسے کی، تم خود بتاؤ۔ اس نے سوچ کر کہا تم دونوں 5,000 فرانک دے دینا آنے جانے کے۔ وہ چونکا، ابھی واپسی کی بات نہیں کی تم نے؟ محسن بولا فرض کرو ہم 3 دن بعد واپس آنا چاہیں، تمہارا ریٹرن ٹرپ ہوگا، اس میں جگہ ہوگی؟ وہ دانت نکال کے بولا 5,000 فرانک ہو تو میں اپنے تابوت میں تمہارے لیے جگہ نکال سکتا ہوں۔ اوکے، ابھی ہم 5,000 فرانک دیں گے۔ تم کب جاؤ گے؟ جمعہ کی صبح، شام کو لندن ایڈوانس نکالو۔ موسی نے کہا بیوی سے لا کے دیتا ہوں۔ وہ پھر حیران ہوا، تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے؟ بڑی قابل رحم ہے تمہاری زندگی۔ موسی نے اسے 5,000 فرانک پورے ادا کر دیے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم کیسے جائیں گے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں معلوم ہے میرا ٹرالر کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ موسی نے سر ہلایا۔ میرا دوست ڈر رہا تھا کہ تم اسے آلو پیاز کے ڈھیر میں دفن کر کے لے جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ڈر رہا تھا، حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آلو پیاز کے درمیان کافی جگہ ہوگی، سانس لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم کو ذرا جم کے بیٹھنا پڑے گا 5-6 گھنٹے۔ 5-6 گھنٹے؟ اتنا وقت لگتا ہے پیرس سے لندن پہنچنے میں؟ میں نے لرز کے کہا ٹرالر آہستہ چلتے ہیں، ان کی حد رفتار مقرر ہے، ویسے تم مرو گے نہیں۔ اس نے 5,000 فرانک جیب میں ٹھونس لیے اور کھڑا ہو گیا۔ خدا نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا، خدا سب کے مسئلے حل کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ 2,000 فرانک کا ایک نیکلس، اس کے ہیرے نکلی ہیں، بیوی کے لیے۔ بیوی کے لیے؟ نہیں، اس نے مختصراً کہا اور خالی بوتل وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ انگریزی محاورے کے مطابق گیند اب ہمارے کورٹ میں تھی اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں ریڈی کے جانے کے بعد کہا مسٹر محسن، آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کنفیوژن کیسا؟ میں نے کہا ہر معاملے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، روشن اور تاریک۔ کیا اس فیصلے کے روشن پہلو زیادہ ہیں؟ تاریک پہلو زیادہ قابل توجہ ہوتے ہیں۔ جوا کھیلنے والا کیا دیکھتا ہے؟ صرف جیت۔ اگر وہ ہار پر نظر رکھے تو جوا کبھی نہ کھیلے اور جوئے خانے سنسان ہو جائیں۔ ہار جیت تدبیر کا نہیں، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی نفع نقصان کے فارمولے سے حل ہونے والا سوال نہیں ہے۔ نو رسک نو گیم۔ آپ 90% کامیابی کے یقین پر بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ 10% امکانات پر آپ اختیار نہیں رکھتے۔ پھر کیا کریں؟ ان 10% امکانات سے ڈرتے ہوئے کچھ بھی نہ کریں، جدوجہد چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، اب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی عقل کیا کہتی ہے؟ اس طرح لندن جا کے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آنے کے امکانات کیا ہیں؟ 10%، 20% یا 50-50؟ میرا خیال ہے کہ ایڈی آرامی پن نہ کرے تو رسک 10% ہے۔ صرف لندن جا کے آنا ہو تو کوئی رسک نہیں تھا، مگر ہمیں وہاں کاؤنٹی جیل میں جا کے ایک مجرم سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور وہ عام مجرم نہیں ہے، اس کا تعلق ہے چودھری دلاور کے کیس سے۔ چودھری دلاور اس سے بے خبر نہیں ہے اور شاید پہلے سے لندن میں موجود ہے، کسی اور نام سے، کسی اور حلیے میں۔ وہ طاق میں ہوگا کہ کاؤنٹی جیل میں کون جارج سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر معاملہ پاکستانی جیل کا ہوتا تو اب تک وہ رشوت دے کر جارج کو ہلاک کرا چکا ہوتا۔ ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس میں نئی شہادت سامنے آنے کے بعد اس کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہوگی اور جیل حکام بھی زیادہ محتاط ہوں گے۔ ہمارا بھی اس سے ملنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ بعید از امکان نہیں کہ اس ملاقات کی خبر چودھری دلاور کو مل جائے۔ اب ترتیب وار اس مسئلے کے ہر مرحلے کو دیکھا جائے تو ہمیں کتنے چیلنج درپیش ہیں۔ نمبر 1، خفیہ طور پر لندن جانا، قیام فرمانا۔ نمبر 2، لندن کاؤنٹی جیل میں جارج سے رابطے کا خفیہ ذریعہ پیدا کرنا۔ نمبر 3، خفیہ طور پر جارج سے مل کے تمام معلومات حاصل کرنا اور اسے بریف کرنا۔ نمبر 4، ممکن ہو تو دلاور کا سراغ لگانا، ورنہ خفیہ طریقے سے واپس آنا۔ یہ ہے پورے آپریشن جارج کی حکمت عملی۔ میں نے کہا ویری سائنٹیفک، اتنے جامع تجزیے اور مکمل پلان پر میں تیری عقل و دانش کی ضرور تعریف کرتا، لیکن یہ سب تو نے مجھ سے میری صحبت میں سیکھا ہے، تو پھر اپنی تعریف کیا کرنی؟ کبیر داس،
5,000 فرانک تو بڑی دریا دلی سے پھینک دیے، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ پکڑے جانے سے۔ نہیں، گل سے وہ رونی آواز میں بولا، بعد میں کیا ہوگا؟ جو میرا ہوگا بیٹے، مرد بن۔ تیرے اسلاف کی روحیں شرمندہ ہوں گی، تو بیوی سے ڈرتا ہے؟ میرے اسلاف بھی خاندانی شرفا تھے، خدا کے بعد صرف بیوی سے ڈرتے تھے، نجیب الطرفین لوگ تھے۔ تو خاندانی نجیب الطرفین ضرور ہے، مگر اب تیری اولاد بہرحال خبیث الطرفین ہوگی۔ جتنا آرامی پن چاہے کر، بیوی اپنے نصیب کو رو پیٹ کے صبر کر لے گی۔ سچ فرمایا آپ نے، یہ بیویاں روٹنے خفا ہونے کا ڈرامہ زیادہ کرتی ہیں۔ بندہ ذرا ڈھیٹ ہو اور اچھا ایکٹر ہو تو فوراً کان پکڑے، مرغا بن جائے، بس اس کے بعد کہاں کی ناراضگی اور کیسی خفگی۔ یہ ہوئی نا بات۔ کامیاب ازواجی زندگی کے اصول یہی ہیں، بیوی کو بے وقوف بناتے رہو اور منمانی کرتے رہو۔